کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے ہمیں باغ عدن میں جانا پڑے گا. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 2 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر جب ابلیس جو ہے عورت کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا واقعی خدا نے منع کیا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ہے کہ یہ جو بیچ میں اس کا پھل نہیں کھانا، کیونکہ جس دن تم نے کھایا تم مرے. جس دن تم نے کھایا تم مرے. تو مرنے کے تعلق سے پہلے ہم دیکھیں گے موت اور عالم روا، 2 چیزیں ہم سیکھیں گے. موت، تو موت کا کیسے اختیار جو ہے وہ ابلیس نے ان کو ورگلا کر نافرمانی کر کے چھین لیا. اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا جس کی بابت لکھا تھا کہ جس دن تم نے کھایا تم مرے، گو وہ روحانی طور پر مر گئے تھے لیکن جسمانی طور پر نہیں تھے مرے. اس وقت ان کی زندگی میں موت نہ تھی، لیکن جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو پھر ایک دن موت کا مقرر ان کی زندگی میں ہو گیا تھا. اب چاہے وہ 500 سال زندہ رہتے، چاہے 1000 سال زندہ رہتے، لیکن ایک دن انہیں مرنا تھا. اس طرح اس نافرمانی کے باعث جو ہے وہاں سے ان کو موت ملی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابلیس کا کہنا مانا، انہوں نے ابلیس کا حکم مانا کہ تم اگر اس میں سے کھاؤ گے تو تم ہرگز نہیں مرو گے. لیکن خداوند نے تو کہا تھا کہ جس دن تم نے کھایا تم مرے. روحانی طور پر وہ مر گئے تھے. اس دن ان کی زندگی میں موت کا انٹر ہو گیا، موت جو تھی وہ داخل ہو گئی. موت کا ایک دن جو تھا ان کی زندگی میں مقرر ہو گیا تھا. اور اس طرح یہ موت پھر نسل انسانی میں پھیلتی چلی گئی. قائن کے ہاتھوں حابل کو قتل کروا دیا، موت نے وہاں پر بھی ان کو ڈس لیا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موت تمام دنیا میں پھیل. اگر ہم ایوب کی کتاب میں پڑھیں تو جب خدا اپنے بندہ ایوب پر فخر کرتا ہے اور شیطان سے کہتا ہے کیا تم نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ اس جیسا کوئی راست باز جو بدی سے دور رہتا ہو، جو ڈرتا ہو، کوئی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ایسے تھوڑی تیری پرستش کر رہا ہے، سب کچھ تو تم نے اس سے دے رکھا ہے، ذرا یہ سب کچھ ہٹا تو میں دیکھوں کہ کس طرح تیری پرستش کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک ہی دن کے اندر اس کے بیٹے بیٹیوں کو مار دیا، اس کے مال و مواشی کو مار دیا، اس کی ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد پھر خدا نے شیطان سے کہا تو نے میرے بندہ پر غور کی ہے؟ اس نے کہا اب ذرا اس کی جان کو چھونے دے، اس کی کھال کو چھونے دے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے وہ تیری تعریف کرتا ہے. تو وہاں پر خدا اس سے کہتا ہے دیکھ سر سے لے کر پاؤں تک میں نے تجھے اختیار دیا لیکن اس کی جان محفوظ رہے. جب آپ ایوب کی کتاب میں پڑھیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جن کے پاس کلام مقدس ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں. ایوب کی کتاب اس کا 1 باب اور بلکہ 2 باب میں ہم پڑھیں گے اور اس کی 6 آیت. کوئی بھی بلند آواز سے پڑھ دے 6 آیت کو. ایوب 2 باب اور اس کی 6 آیت. خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے. آمین. خداوند نے کہا دیکھ، شیطان کو کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے اسے تیرے اختیار میں دیا. خدا بھی اسے کہہ رہا ہے کہ اس کی جان کو نہیں کچھ بھی کرنا، اس کی جان محفوظ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے وہ دنیا میں موت کو مسلط کر چکا تھا اور وہ موت زندگیوں میں دے رہا تھا. لیکن خدا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ابلیس کو پہلے خدا سے اجازت لینی پڑتی ہے. وہاں پر وہ ابلیس جو ہے خدا کے پاس گیا، اس نے کہا ایسے ہی تھوڑی ذرا مجھے ہاتھ لگانے دے، مجھے اسے چھونے دے. تو خدا نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک تیرے اختیار میں ہے لیکن اس کی جان محفوظ رہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کی اس نافرمانی کے باعث یہ موت زندگیوں کا حصہ بنی. اب چاہے ہم 100 سال جیئیں لیکن ایک دن ہمیں مرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم دوسری بات دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے عالم اروا. آپ کیا سمجھتے ہیں عالم اروا کیا ہے؟ عالم اروا بائبل میں سے آپ نے پڑھا تھا، وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد روحیں ٹھہرتی ہیں. لیکن جب ہم مکاشفہ اس کے 20 باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کی جو ڈیفینیشن